ہم دنیا والوں کو اپنی پرابلمز بتاتے ہیں، نہ بتایا کرو دنیا والوں کو اپنے مسائل، ہاں مت بات کیا کرو۔ کوئی کچھ کرتا بھی نہیں ہے اور کر سکتا بھی نہیں ہے، میری بیماری کون دور کر سکتا ہے، میرا پرابلم، کیونکہ سارے مسائل حل ہونے اللہ کی بارگاہ سے ہیں۔ دنیا والوں سے ہم بات کرتے ہیں نا، لوگ انجوائے کرتے ہیں، لوگ ہماری بات پر مزے لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے نہیں کہتے، ہمارے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں آیا تھا میرے پاس، اس کا فلاں مسئلہ ہے، اس کا فلاں پرابلم ہے، ہاں ہاں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ والے پرابلم میں، یعنی ہماری پرابلم سے دنیا والے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں بتاتے ہو دنیا والوں کو بھائی؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نظر رکھنی ہے، ہم نے دنیا والوں کو نہیں بتانا ہے۔ تو ہمیں اللہ پر جب بھروسہ ہوگا نا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ اللہ سے باتیں کیا کرو۔ مجھے ایک بات بتائیں، کبھی رات میں ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ بڑے دکھی ہوں گے، ٹینشن میں نیند نہیں آئی ہوگی، بچپن میں خاص طور پہ یا جوانی میں، اور آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور آپ اپنی والدہ کے پاس گئے ہوں گے، ہیں نیند سے بیدار ہو کر، یا نیند نہیں آ رہی، اور ماں کو کہا ہوگا ماں میں بہت پریشان ہوں، پھنس گیا ہوں ماں، بیمار ہوں یا قرضے میں ہوں، واٹ ایور آپ کا پرابلم تھا۔ سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کے سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے، یا ماں بھی بے قرار ہو گئی تھی، ماں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی، ماں نے سینے لگایا، اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے جب ماں کے پاس گیا، اس ماں نے سینے لگایا۔ کبھی بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کے پاس جاؤ تو صحیح۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے میری ماں کے دل میں ممتا بھی اسی نے ڈالی ہے، وہ کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ بات ہی نہیں کرتے اللہ سے، ہم سب سے بات کرتے ہیں۔ آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں، یہ راتیں اللہ سے مانگنے کی ہیں، اور اللہ سے اپنی مادری زبان میں جس طرح بات کرنی ہے بات کریں نا۔ دنیا میں کسی بڑے آدمی، گورنر، وزیر اعظم، صدر سے بات کرنی ہے، اول تو ٹائم نہیں ملتا، نمبر نہیں ملتا، مل جائے تو سیکرٹری بولتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں، 15 دن بعد موقع ملے گا، اچھا پھر ملاقات 5 منٹ کی ہوگی۔ کتنی کنڈیشن ہے یار۔ میں تو کہہ رہا ہوں خدا سے بات کرنی ہے، احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے۔ کیسے ہوگی؟ پوچھو مولا علی سے، کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ کیا ٹو وے کانورزیشن ہے یار، نو بڈی بٹوین می اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نو سیکرٹری، نو ٹائم لمٹ، جتنی بات کرنی ہے کرو نا۔ ہاتھ اٹھاؤ اکیلے میں، کبھی کبھی تہجد میں بیٹھا کرو، یہ مسجد میں بھی آ کر نا کونا پکڑ لیا کریں، کبھی کبھی فوراً چلے جاتے ہیں لوگ، اور اللہ سے باتیں کریں۔ اے اللہ پریشان ہوں، اے اللہ بیمار ہوں، پھنس گیا ہوں مولا، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، روزی کے مسائل ہیں، بیماری کے، جو آپ کے دل میں اللہ سے بات کرو۔ آپ یقین کرو وہ دینے والا ہے، وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ جس دن اللہ پر آپ کا بھروسہ بڑھ گیا نا، آپ کو دعا کا لطف آ جائے گا۔ آپ اللہ سے، پتہ ہے ایک اور بڑی پیاری قرآن پاک کی آیت کا جز ہے، وہ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کام اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں یار میں آج گیا تھا بھائی فلاں جگہ، فائل جمع کرا کے آیا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا، بہت بڑی شخصیت کو دے کر آیا ہوں فائل۔ جب آپ یہ پڑھو گے نا تو دل سے آواز آئے گی فائل جمع کرا دی اللہ کی بارگاہ میں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دعا میں شامل کرے اس وظیفے کو، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا سیکھو۔ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا، اس کو ایگزٹ ڈور ملے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اچھا اب اس کو تھوڑا پریکٹیکلی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں، مور دین 50 ایئرز، جتنے بیٹھے ہیں نا، میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی ہوگی اس موضوع پر، مگر آج میں بہت عجیب سا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں۔ جتنے یا 50 سال سے بڑی عمر کے بیٹھے یا 45 سے پلس ہے نا، اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ سب سے پوچھ لیجئے گا۔ آپ کی زندگی میں ایک بار کم از کم، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ایک بار ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کو لگا ہوگا یار بس اب ختم، پھنس گئے بھائی، بڑا معاملہ آ گیا ہے، اب نہیں نکل سکتا، ادھر سے نکلوں گا کیسے؟ اور آپ ایسے نکلے ہوگے کہ آج جب آپ سوچتے تو آپ حیران ہیں یار میں اس پرابلم سے نکلا کیسے؟ کیلکولیٹر کہتا تھا قرضہ بہت ہو گیا ہے، نقصان بڑا ہو گیا ہے، پیسے پھنس گئے ہیں، کہیں کوئی پیسوں کا معاملہ ہوا ہوگا، کوئی بیماری کا معاملہ ہوا ہوگا، کوئی فیملی پرابلم ہوا ہوگا، مگر آج سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں۔ ایسا ہوا ہے؟ سب کے کئی لوگوں کے سر ہل رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ ادھر سے روزی دیتا ہے جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ اس بھروسے سے ہٹ جاتے ہیں نا، دیکھیں واٹ از دا کانسیکوینسز، اگر ہم توکل کو چھوڑتے تو اس کا پتہ ہے پرابلم کیا ہوتا ہے۔ میں نے میرے بیان کا ٹاپک آج ہم نے اسی لیے رکھا توکل ضروری کیوں ہے۔ آج ڈپریشن بڑھ رہا ہے، آج سوسائڈز بڑھ رہے ہیں، آج لوگ جناب اللہ سے مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ توکل ختم ہو گیا۔ توکل ایکچولی اینٹی ڈپریشن ہے۔ اگر آپ بھروسہ اللہ پر کر لینا، دنیا کی کوئی بھی چیز سامنے آ جائے،
ہمیں کسی نے آگ میں نہیں ڈالا ہے، حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈالا نا ہے۔ ایسے بہت سارے بدر کا واقعہ ہم نے سنا، 313 لوگوں کو کیا تھا جذبہ، توکل تھا کہ اللہ کے نبی ساتھ ہیں، ہم راضی ہیں، اور اللہ نے فرشتے بھیج دیے۔ تو ایکچولی یہ ڈپریشن سے نکلنا ہے، سوسائڈ کے خیال دماغ میں نہ آئے، تو ہمیں اسٹرانگلی اللہ پر بلیو کرنا ہوگا۔ یہ آیت بتا رہی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ آگے کیا فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایکچولی دس از دا میسج آف قرآن۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ پریشان ہی رہیں گے، اور اللہ پر بھروسہ کر لیں، پھر دیکھیں آپ کیسے نکلتے ہیں۔ یہ راتیں اللہ سے باتیں کرنے کی ہیں، یہ راتیں اللہ سے گر گڑانے کی ہیں۔ یاد رکھیے اللہ پر بھروسہ ہو تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ یہ آج کل لوگ جو حرام کام کی طرف جا رہے ہیں نا، کوئی سود کا کام کر رہا ہے، کوئی رشوت کا کام کر رہا ہے، کوئی جناب کہتا ہے نہیں یار جھوٹ بولے بغیر کاروبار کیسے ہوگا، یہ ایکچولی پرابلم یہ توکل کی کمی ہے۔ آج حرام روزی کا جو بازار گرم ہے نا، اچھا پتہ سب کو ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، پتہ ہے میں ملاوٹ کر رہا ہوں، پتہ ہے میں دھوکہ دے کر پیسے کما رہا ہوں، لیکن جب اس سے پوچھو کیوں کر رہے ہو تو یار کیا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، مارکیٹ میں سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں، میں نہیں بولوں گا تو میرا مال کیسے بکے گا۔ مجھے بتائیے پھر توکل کدھر گیا، پھر بھروسہ کدھر گیا؟ یعنی آپ یہ سمجھتے کہ غلط کر کر ہی پیسے ملیں گے، یہ بھول ہے ہماری۔ یاد رکھیے حرام روزی کے قریب بھی نہ جائیں، یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ایک نیت کر لیں، آج 25ویں شب ہے، یہ نیت کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، ہمیں سکون نہیں ملتا ہے، ہماری ٹینشنیں دور نہیں ہوتی ہیں۔ پلیز چیک کیجئے روزی حلال ہے کہ نہیں ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زارو کتار رو رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حضرت موسیٰ تو اللہ سے بات کرتے تھے، آپ نے اللہ سے عرض کی مولا یہ اتنی دعائیں کر رہا ہے، اس کی دعا سن لے، اس کی پکار سن لے، اس کا مسئلہ حل کر دے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، یہ اتنی دعا مانگے، اتنے ہاتھ بلند کرے کہ اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ جائیں، تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہونی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، اور اس کے گھر میں حرام مال ہے، خدا را اس سے نکل آئیے۔ ہمت کیجئے، ایک بار آپ بھروسہ کیجئے اللہ پر۔ مجھے اندازہ ہے اس طرح کے بیان ہوتے ہیں نا تو ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے بندہ، یار بات ٹھیک ہو رہی ہے مگر پورا امپائر کھڑا ہوا ہے، پوری فیکٹری چل رہی ہے، پورا بزنس ہی سود پہ چل رہا ہے، جھوٹ پہ چل رہا ہے، بہت ساری غلطیاں ہیں، کیسے نکلوں؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے، وہ کریم ہے، وہ ضرور مدد فرمائے گا۔ ایک اور بات سنیے، یہ بعض اوقات فیملی پریشر کی وجہ سے بھی لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں، ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہوتی نا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اللہ کرے میری بہنیں سن رہی ہوں، میری مائیں، میری بچیاں سن رہی ہیں، وہ بھی اس حدیث کو سنیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا۔ اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضگی کے ذریعے ہی حاصل کی جائے گی، یعنی طریقہ بڑا مشکل ہو جائے گا حلال کمانے کا۔ پھر جب ایسا زمانہ آئے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ اچھا بیوی بچے نہیں ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اگر والدین نہ ہوئے تو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور وہ کیسے، یعنی بندہ اپنے بیوی بچوں، پڑوسیوں، ماں باپ کے ہاتھوں کیسے ہلاک ہوگا؟ اب سنیے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اسے اس کی تنگ دستی پر عار دلائیں گے، اس کی غربت پر اسے شرم دلائیں گے، اور تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف کر دے گا اور انہی کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ یہی کہتے ہیں نا گھر والے تم نے کمایا ہی کیا ہے، ابھی تک موٹر سائیکل پر ہو ہیں، ابھی تک جناب تم نے گھر کا فرنیچر چینج نہیں کیا، شادی ہو رہی ہے تم نے سونے کا زیور نہیں بنایا۔ گھر والوں کا پریشر، دوستوں کا پریشر، پڑوسیوں کے تانے، ایک وقت آئے گا کہ بندہ حرام کاموں کی طرف جائے گا اور پھر اللہ کو ناراض کرے گا اور انہی کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا۔ یہاں میں آپ سب کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پلیز ایک بات یاد کر لو، پیسہ زیادہ ہونا کمال نہیں ہے، اچھا مال ہونا کمال ہے۔ ہمیں ہوتا پتہ ہے کیا ہے، جب ہم کسی بہت بڑے امیر آدمی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ہماری اس مسجد میں دونوں کیٹیگری آ رہی ہیں، تو چلے مجھے اچھا ہے دونوں کو میسج کرنے کا، بات کرنے کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ بعض اوقات کسی امیر کو دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے یار اتنی گاڑیاں، اتنے بنگلے، جناب مزے میں تو یہ ہے، برکت اس میں ہے۔ نہیں، ایک جملہ آج یاد کر لیں، سب یاد کر لیں، برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے۔ کسی کے پاس اربوں روپے ہیں، حرام کے ہیں، سکون نہیں ہے، سو نہیں پا رہا، بچے بیمار، نافرمان، گناہگار، وہ پیسے کس کام کے ہیں؟ اور کسی کے پاس تھوڑے ہیں مگر حلال کے ہیں،
سکون کی نیند آتی ہے, بڑی بیماری سے اللہ نے بچایا, بچے اور فیملی نیکوکار ہیں. بتاؤ کون زیادہ سکون میں, کون برکت والا ہے؟ پلیز حلال کی طرف توجہ رکھیں. ہمارا سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ایک سوال کیا گیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, حضور, اور سوال کرنے والے عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوسچن کتنا پیارا ہے. کہتے حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے. کون کون بننا چاہتا ہے ہم میں سے؟ آئے ہائے, بس آپ اس کی خوبصورتی سمجھیں. اگر میں اور آپ مستجاب الدعوات بن گئے, سارے پرابلم سالو نا. واٹ ایور پرابلم اینڈ کلیمٹی کم ٹوورڈز می, میں دعا کروں گا ختم ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیوٹیفل کوسچن کا آنسر کوئی بہت بڑا نہیں دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ون لائنر آنسر دیا. آقا نے فرمایا, اے سعد, اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. ہائے ہائے, واٹ اے بیوٹیفل وے. بس ہمارا نوالا پاکیزہ ہو, ہمارا رزق پاکیزہ ہو. چھوڑ دو ملٹیپلیکیشن کو, یار وہ آگے بڑھ گیا, میرا تو پھر 2000 گز کا بنگلہ کیسے بنے گا, تو V8 کدھر سے لوں گا, تو جناب اتنا ٹریول کیسے ہوگا. یہ سب چھوڑ دیں آپ ہمت رکھیں. اور میں آپ کو ایک اور جملہ آج بتا دیتا ہوں. جس شخص نے حرام کو چھوڑا ہے نا, وہ نیچے نہیں گیا ہے. دوبارہ شروع میں نے کیا کہا تھا؟ ایک میرا اور آپ کا کیلکولیٹر ہے, ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے. آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں. میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا, چلو میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. ایک مبلغ کو ایک بندہ ملا اور کہتا ہے, جناب میں آپ کا بیان سنا اور مجھے ذہن بن گیا حرام چھوڑنے کا. یورپ کی بات ہے. وہ کہتے میرے اسٹور پہ شراب بکتی ہے, اور بھی سامان بیچتا ہوں, لیکن شراب بھی بیچتا ہوں. میں شراب بیچنا چھوڑوں گا, پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے, کرایہ ہی نہیں نکلے گا, بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس مبلغ نے اس بندے کو یہ کہا جو میں آپ سب کو اور میرے ویورز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یار ایک بات بتاؤ, تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں. اللہ دے رہا ہے, روزی مل رہی ہے؟ کہا مل رہی ہے. تم حلال کماؤ گے تو کیا وہ روزی بند کر دے گا؟ مجھے بتائیں نا, رزق دینے والا کون ہے, رازق کون ہے؟ میں اللہ کی نافرمانی کروں وہ دے رہا ہے, اور مجھے ڈر یہ ہے کہ میں اس کو راضی کروں گا اور وہ بند کر دے گا. یا تو روزی دینے والا کوئی اور ہوتا تو سمجھ آتی بات کہ بھائی عبادت اللہ کی کروں گا, وہ بندہ ناراض ہو جائے گا. جب روزی دینے والا رب ہے, میرا ایمان ہے, عقیدہ ہے, اس کا مطلب یا تو وہ ایمان کمزور ہے, اور اگر وہ توکل مل گیا تو یہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ آپ اللہ کی ناراضی چھوڑیں, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہاں سے روزی آنا شروع ہو جائے گی. ہوا کیا پتہ سنیں, یہ میں آپ کو پریکٹیکل واقعہ بتا رہا ہوں. 1 یا 1.5 سال بعد اسی مبلغ کی اسی نوجوان سے پھر یورپ میں ملاقات ہوئی. وہ نوجوان ڈھونڈتا ہوا آیا, کہتا ہے اب میں یاد ہوں آپ کو؟ کہتے یار کچھ یاد تو آ رہا ہے, آپ سے ملاقات ہوئی تھی. کہا میں وہی ہوں جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں شراب نہیں بیچوں گا. آپ نے کہا تھا کہ اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا. ایسا ہی ہوا ہے, میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی, پتہ نہیں کدھر سے روزی آ رہی ہے, اللہ نے برکت ڈال دی ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ ایک پلان آپ کو پہلے لگے گا نہیں ہوگا, اور بعض اوقات کچھ دنوں تک آزمایا بھی جائے گا. آپ بولیں یار مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بھائی حرام چھوڑ دو, پیسے زیادہ ہو جائیں گے, میں تو روز کی رشوت 10,000 روپے لیتا تھا, میں نے چھوڑ دی, آج تو 11,000 روپے نہیں آئے. ایسا نہیں ہوگا, کچھ دن آزمایا جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ تھوڑی میں ہی تمہیں سکون عطا کر دے, تمہیں برکت ڈال دے, یا پھر تمہیں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے. اب ایک وسوسہ, یار مولانا صاحب کہہ تو رہے ہیں, دعا تو کرتا ہوں, مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. مکے جا کر بھی دعا کی, مدینے جا کر بھی دعا کی, فلاں مزار شریف پہ بھی کی, فلاں بزرگ سے بھی کروائی, 10 سال سے دعا کر رہا ہوں, مسئلہ تو حل ہی نہیں ہو رہا. آپ کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ دے گا. اب شیطان ہے نا, کوئی نہ کوئی تو دماغ میں بات ڈالے گا. پہلے تو اللہ سے جب محبت کر لو گے نا, تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا, میرا رب دیکھ رہا ہے نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. اللہ نے اگر میرے نصیب میں آزمائش لکھی ہے, میں اس پر بھی راضی ہوں, کیونکہ بہت کچھ دیا ہے نا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک قول یاد آ گیا. ایک بندہ سر پہ پٹی باندھ کے جا رہا تھا. آپ نے دیکھا سر پہ پٹی بندھی, کیوں باندھی ہے پٹی؟ کہ سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں رب کو پکارا, اور اللہ نے اس اندھیرے سے, اس مچھلی کے پیٹ سے انہیں نجات دی. اپنی پریشانیاں, اپنی مشکلیں ذہن میں لائیے, اور آئیے اسی الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اس مبارک طاق رات عرض کرتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. یمن میں جو کنگ ہوتے تھے ان کو تبا کہا جاتا تھا, اور جو اس زمانے کا سب سے پہلا کنگ تھا اس کو تبا اول کہتے تھے.
تبا اول بہت بڑا بادشاہ تھا، مسلمان تو تھا نہیں، ایمان تو لایا نہیں تھا، مگر تبا اول کا پلان یہ تھا کہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر بنایا۔ اچھا، اس لشکر میں اس نے پلان یہ کیا کہ اس کے پاس 1,13,000 پیدل چلنے والے تھے اور 1,30,000 کے قریب گھوڑا چلانے والے، گھڑ سوار، ہارس رائڈر۔ ٹرائی ٹو امیجن کتنا بڑا اس کا جلوس تھا، کتنا بڑا لشکر تھا۔ وہ اپنے پورے لشکر کو لے کر اس نے پوری دنیا کو ٹریول کرنے کا پلان کیا۔ اچھا، وہ جس شہر میں جاتا سارے شہر کے لوگ باہر آ جاتے، ڈر بھی جاتے، رو